اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب المغازی، حدیث نمبر 4156، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم کو عیسیٰ بن یونس نے خبر دی، انہیں اسماعیل بن ابی خالد نے، انہیں قیس بن ابی حازم نے، اور انہوں نے مرداس اسلمی سے سنا۔ وہ اصحاب شجرہ یعنی غزوہ حدیبیہ میں شریک ہونے والوں میں سے تھے۔ وہ بیان کرتے تھے کہ پہلے صالحین قبض کیے جائیں گے، جو زیادہ صالح ہوگا اس کی روح سب سے پہلے اور اس کے بعد کے درجے کا ہوگا، اور جو اس کے بعد کے درجے کا ہوگا اس کے بعد پھر ردی اور بیکار کھجور اور جو کی طرح بیکار لوگ باقی رہ جائیں گے، جن کی اللہ کے نزدیک کوئی قدر نہیں ہوگی۔ حدیث نمبر 4157 اور 4158، اردو ترجمہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے عروہ نے، ان سے خلیفہ مروان اور مسعور بن مخرمہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر تقریباً 1000 صحابہ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ جب آپ ذوالحلیفہ پہنچے تو آپ نے قربانی کے جانور کو ہار پہنایا اور ان پر نشان لگایا اور عمرے کا احرام باندھا۔ میں نہیں شمار کر سکتا کہ میں نے یہ حدیث سفیان بن یسار سے کتنی دفعہ سنی، اور ایک مرتبہ یہ بھی سنا کہ وہ بیان کر رہے تھے کہ مجھے زہری نے سے نشان لگانے اور قلاوہ پہنانے کے متعلق یاد نہیں رہا، اس لیے میں نہیں جانتا اس سے ان کی مراد صرف نشان لگانے اور قلاوہ پہننے سے تھی یا پوری حدیث سے تھی۔ حدیث نمبر 4159، اردو ترجمہ۔ ہم سے حسن بن خلف نے بیان کیا، کہا مجھ سے اسحاق بن یوسف نے بیان کیا، ان سے ابو بشر ورقہ بن عمر نے، ان سے ابن ابی یحییٰ نے، ان سے مجاہد نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے بیان کیا، اور ان سے کعب بن اجرح رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ جوئیں ان کے چہرے پر گر رہی ہیں، تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا اس سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے؟ وہ بولے کہ جی ہاں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سر منڈوانے کا حکم دیا۔ آپ اس وقت حدیبیہ میں تھے، عمرے کے لیے احرام باندھے ہوئے، اور ان کو یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ وہ عمرہ سے روکے جائیں گے۔ حدیبیہ ہی میں ان کو احرام کھول دینا پڑے گا، بلکہ ان کی تو یہ آرزو تھی کہ مکے میں کسی طرح داخل ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فدیے کا حکم نازل فرمایا، یعنی احرام کی حالت میں سر منڈوانے وغیرہ پر۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب کو حکم دیا کہ ایک فرق اناج 6 مسکینوں کو کھلا دے، یا ایک بکری قربانی کریں، یا 3 دن روزے رکھیں۔ حدیث نمبر 4160 اور 4161، اردو ترجمہ۔ ہم سے اسماعیل بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، ان سے زید بن اسلم نے، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بازار گیا۔ حضرت عمر تعالیٰ سے ایک نوجوان عورت نے ملاقات کی اور عرض کی کہ یا امیر المومنین، میرے شوہر کی وفات ہو گئی اور چند چھوٹی چھوٹی بچیاں چھوڑ گئے ہیں۔ خدا کی قسم اب نہ ان کے پاس بکری کے پائے ہیں اور نہ پائے ہیں کہ ان کو پکا لیں، نہ کھیتی ہے، نہ دودھ کے جانور ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ فقر و فاقہ سے ہلاک نہ ہو جائیں۔ میں خفاف بن ایما غفاری رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہوں۔ میرے والد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حدیبیہ میں شریک تھے۔ یہ سن کر حضرت عمر ان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو گئے، آگے نہیں بڑھے۔ پھر فرمایا مرحبا، تمہارا خاندانی تعلق تو بہت قریبی ہے۔ پھر آپ ایک بہت قوی اونٹ کی طرف مڑے جو گھر میں بندھا ہوا تھا، اور اس پر 2 بورے غلے سے بھرے ہوئے رکھ دیے۔ ان دونوں بوروں کے درمیان
روپیہ اور دوسری ضرورت کی چیزیں اور کپڑے رکھ دیے، اور اس کی نکیل ان کے ہاتھ میں تھما کر فرمایا کہ اسے لے جا، یہ ختم نہ ہوگا، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ تمہیں پھر اس سے بہتر دے گا۔ ایک صاحب نے اس پر کہا، یا امیر المومنین، آپ نے اسے بہت دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تیری ماں تجھے روئے، خدا کی قسم اس عورت کے والد اور اس کے بھائی جیسے اب بھی میری نظروں کے سامنے ہیں کہ ایک مدت تک ایک قلعے کے محاصرے میں وہ شریک رہے، آخر اسے فتح کر لیا، پھر ہم صبح کو ان دونوں کا حصہ مال غنیمت سے وصول کر رہے تھے۔ حدیث نمبر 4162، اردو ترجمہ۔ مجھ سے محمد بن رافع نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عمر شبابہ بن سوار فزاری نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے سعید بن مسیب نے، اور ان سے ان کے والد مسیب نے بیان کیا کہ میں نے وہ درخت دیکھا تھا لیکن پھر بعد میں جب آیا تو میں نے اسے نہیں پہچان سکا۔ محمود نے بیان کیا کہ پھر بعد میں وہ درخت مجھے یاد نہیں رہا تھا۔ حدیث نمبر 4163، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمود بن غیلان نے بیان کیا، کہا ہم سے عبید اللہ بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے اسرائیل نے، ان سے طارق بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ حج کے ارادے سے جاتے ہوئے میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جو نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون سی مسجد ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہی درخت ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی تھی۔ پھر میں سعید بن مسیب کے پاس آیا اور انہیں اس کی خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے والد مسیب بن حضر نے بیان کیا، وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درخت کے تلے بیعت کی تھی۔ کہتے تھے جب میں دوسرے سال وہاں گیا تو اس درخت کی جگہ کو بھول گیا۔ سعید نے کہا، آن صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تو اس درخت کو پہچان نہ سکے، تم لوگوں نے کیسے پہچان لیا؟ اس کے تلے مسجد بنا لی، تم ان سے زیادہ علم والے ٹھہرے۔ حدیث نمبر 4164، اردو ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے، کہا ہم سے طارق بن عبد الرحمن نے، ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے ان کے والد نے کہ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درخت کے تلے بیعت کی تھی۔ کہتے تھے کہ جب ہم دوسرے سال ادھر گئے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کون سا درخت تھا۔ حدیث نمبر 4165، اردو ترجمہ۔ ہم سے قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے طارق بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ سعید بن مسیب کی مجلس میں شجرہ کا ذکر ہوا تو وہ ہنسے اور کہا کہ میرے والد نے مجھے بتایا کہ وہ بھی اس درخت کے تلے بیعت میں شریک تھے۔ حدیث نمبر 4166، اردو ترجمہ۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن مرہ نے، انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیعت رضوان میں شریک تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی صدقہ لے کر حاضر ہوتا تو آپ دعا کرتے کہ اے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما۔ چنانچہ میرے والد بھی اپنا صدقہ لے کر حاضر ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ آل ابی اوفا پر اپنی رحمت نازل فرما۔ حدیث نمبر 4167، اردو ترجمہ۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، ان سے ان کے بھائی عبد الحمید نے، ان سے سلیمان بن بلال نے، ان سے عمرو ابن یحییٰ نے اور ان سے عباد بن تمیم نے بیان کیا کہ ہیرا کی لڑائی میں لوگ عبداللہ بن حنظلہ کے ہاتھ پر یزید کے خلاف بیعت کر رہے تھے۔ عبداللہ بن زید نے پوچھا کہ ابن حنظلہ سے کس بات پر بیعت کی جا رہی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ موت پر۔ ابن زید نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب میں کسی سے بھی موت پر بیعت نہیں کروں گا۔
وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حدیبیہ میں شریک تھے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب المغازی کی حدیث نمبر 4156 سے 4167 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔